السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی ہے۔ جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ رب العزت نے دے دی، مل جائے جسے اللہ کی طرف سے، پس اس شرح صدر کی وجہ سے وہ رب کی روشنی پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ آج حضرت امام حسین کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد اور شان اہل بیت قرآن کی روشنی میں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت امام حسین کی 5 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ پہلی حضرت شہر بانو سلام اللہ تعالیٰ یاد کریں، اور تاکہ اہل بیت کی محبت کا اظہار تبھی آپ سے ہوگا کہ جب آپ کو ان کے ازواج مطہرات، ان کے کھانے پینے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے طریقے آپ کو معلوم ہوں گے، تو پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو سکے گی۔ تو حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جب ملک فارس فتح ہوا تو سیدہ شہر بانو اسیر ہو کر مال غنیمت میں لائی گئی۔ زیورات، قیمتی کپڑے، جواہرات ہیرے سے لدی ہوئی تھی۔ تو حضرت امام جو تھے امیر المومنین نے سیدنا امام حسین سے شادی فرما دی، گویا شہنشاہ کسریٰ کی بیٹی شہنشاہ کونین کے بیٹے سے بیاہ دی گئی تھی، اور انہیں حضرت امام حسین سے بہت پیار تھا، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھی رہتی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المعروف زین العابدین تھے۔ دوسری جو تھی حضرت امام زین العابدین کی والدہ شہر بانو واقعہ کربلا میں موجود تھی، اور زین العابدین کی عمر جو تھی وہ اس وقت 23 سال تھی، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی۔ دوسری حضرت علی اکبر سلام اللہ، ان کی والدہ ام لیلہ، واقعہ کربلا کے وقت آپ جوان تھے، 18 سال کی عمر تھی علی اکبر سلام اللہ علیہ کی، اور کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ تیسری جو تھی حضرت عبداللہ علی اصغر سلام اللہ علیہ کی، ان کی والدہ محترمہ سیدہ رباب سلام اللہ علیہ تھی۔ واقعہ کربلا میں علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی۔ سخت شدت پیاس پر پانی کے بجائے ان کے حلق کے اقدس پر ایک ظالم نے تیر مارا کہ شہزادے نے تڑپ کر اپنے والد امام حسین کی گود میں جان اللہ کے سپرد کر دی۔ آپ کی والدہ واقعہ کربلا کے وقت آپ کے ساتھ موجود تھیں۔ حضرت جعفر سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ قزائیہ تھی، قزائیہ قبیلے سے تھیں۔ سرکار امام عالی مقام کے قیام مدینہ میں بچپن ہی میں جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے ان کے بیٹے۔ بیٹیاں حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ اسحاق تھیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تھے تو یہ بی اس وقت جوان تھی، یعنی آپ کی جو فاطمہ صغریٰ بیٹی تھی یہ جوان تھی۔ ان کا نکاح حضرت حسن کے بیٹے سے ہوا تھا۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھیں، اور ان کے شوہر جو تھے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ مدینہ طیبہ ہی میں رہیں، اور آپ کے ساتھ کربلا میں نہیں گئی۔ سلام اللہ علیہ کے ہاں اور
ان کے ہاں 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، فاطمہ سغریٰ جنہوں حضرت حسن کے بیٹے کی جو بیوی تھی، جن کی نسل روئے زمین پر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلام اللہ علیہ السلام، یہ ان کے امام حسین کے نواسے تھے۔ حضرت فاطمہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ، ان کی والدہ سید رباب تھیں۔ سید رباب کے ایک بیٹے جو تھے وہ علی اصغر اور دوسرے چھوٹی سکینہ تھی۔ یہ واقعہ کربلا کے وقت والدہ محترمہ کے ساتھ موجود تھی۔ ان کی عمر جو تھی 7 سال تھی۔ یہ وہ صاحبزادی سکینہ ہے جس کے ساتھ سرکار امام حسین کو بہت محبت تھی، آپ کے سینے پر سوتی تھی، اور ان کی والدہ کے ساتھ بھی آپ کو امام حسین کو بہت محبت تھی۔ واقعہ کربلا کے خونی منظر میں شہزادی سکینہ اور ان کی والدہ جو تھی موجود تھی۔ اگر تقریر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں۔ آل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید کی آیات تفسیر کے ساتھ، جس میں وہ آیات قرآنی جس میں عصمت اہل بیت کا ذکر ہے، یعنی اہل بیت کی شان، عصمت اور ان کی بزرگی کے بارے میں جو قرآن میں آیات نازل ہوئیں، ان کی مختصر سے تفسیر آپ کے ساتھ پیش کروں گی۔ سورہ شعراء کی آیت ہے کہ سب سے پہلی آیات جسے ہم آیت قربہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ شعراء کی آیت ہے 33 نمبر، اے میرے محبوب کہہ دو لوگوں سے، کہ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو، میں تم سے کچھ صلہ طلب نہیں کرتا اس تبلیغ دین اور خیر خواہی پر سوائے قرابت داروں کی محبت۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت جو ہے وہ ضرور چاہتا ہوں۔ تمام قبائل قریش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا، تو کہا کہ میں تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن نقصان تو مجھے مت پہنچاؤ۔ اگر میرے دستے بازو نہیں بن سکتے تو کم از کم قرابت داری کا حق ادا کرو، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کو قائم رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جن قرابت داروں کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین۔ دوسری جو آیت تھی وہ آیت مردات۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر یعنی مدینہ سے ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو اپنے مدینے پر حضرت علی علیہ السلام کو سلا کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جان فدا کر رہے ہیں، جاؤ ساری رات علی علیہ السلام کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حکم الہی سے 2 فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام بلند آواز سے اظہار مسرت کہتے ہوئے کہتے ہیں، اے علی ابن طالب، اللہ تعالیٰ تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو یہ آیت جو تھی نازل ہوئی، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آیات ابرار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار سید امام حسین اور سیدہ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو بیمار ہو گئے، تو نبی مکرم اور صحابہ اکرام جو تھے ان کا حال دریافت کرنے گئے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ نظر مان لیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی نے منت مان لی کہ جب میرے بیٹے ٹھیک ہوں گے تو میں 3 دن کے لگاتار روزے رکھوں گا، یہ منت ہے، اور یہ منت بڑی جلدی پوری ہوتی ہے۔ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب پہلا روزہ پانی سے سحری کر کے روزہ رکھ لیا، پھر گھر میں کچھ نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کچھ چول آئے، آپ نے جو پیس کر کھانا تیار کیا۔ افطاری کے وقت پانی سے افطاری کی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا دسترخوان پر لگایا، تو باہر سے صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، اور مجھے کھانے کو کچھ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا۔ یہ سن کر تمام دسترخوان کا کھانا اٹھا کر دے دیا گیا اور خود پانی پی کر سو گئے۔ اب دوسرا روزہ بھی سحری پانی سے رکھ لی، اور پھر جو پیس کر کھانا جو تھا وہ تیار کیا۔ جب کھانا دسترخوان پر رکھا، ابھی ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا تھا تو باہر سے دروازے پر آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، کھانے کو کچھ دو۔ تمام کھانا جو دسترخوان پر تھا یتیم کو دے دیا گیا۔ رات گزر گئی۔ تیسرا روزہ سحری کے وقت پانی پی کر روزہ رکھا، تیسرے دن کھانا دسترخوان پر رکھا تو باہر سے آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ سارا کھانا جو تھا وہ غلاموں کو دے دیا گیا۔ اب روزوں کی منت تو پوری ہو گئی، لیکن بھوک سے چوتھا روز تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے بیٹی میں۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صبر کی تلقین کی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام سورۃ دہر کی آیات جو تھی وہ لے کر آئے۔ مبارک ہو اہل بیت، اہل نبوت کو مبارک ہو، تمہاری ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ تم نے خود پانی پی کر روزہ رکھا اور سائلوں کو 3 یوم تک خالی نہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ لوگ نیک نفس لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اس دن جس کی سختی پھیل رہی ہوگی، اور باوجود ان کو کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی، یعنی افطاری کرنی تھی، اس کے باوجود کھانا مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تھی وہ آیات شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کی شان میں۔ آیات تطہیر، فاطمہ الزہرا جو تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ آپ نے بیٹی سے فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی کو بھی بلا لاؤ اور حسن حسین کو بھی ساتھ لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آیات تطہیر لے کر نازل ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے پیغمبر، اپنے نبی سے خطاب کیا کہ اہل بیت، اللہ تو بس چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہی تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت 33 ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ کا سائے خیر ہی لے آؤ، یعنی ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے دائیں ہاتھ، سیدہ زہرا کو بائیں ہاتھ اور حسن حسین کو اپنے سانوں پر بٹھا لیا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے پکڑا اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 بار فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرا خاندان ہے، جیسا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے ہر طرح کی برائی دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، میری صلح اس سے ہوگی جو ان سے صلح ہوگی۔ اس کے بعد
آیت مباہلہ کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں، اور مباہلہ کے معنی ہوتے ہیں کہ دو فریق کا ایک دوسرے میں حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو۔ اب وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ جائے کہ فیصلہ نہ ہو، تو وہاں پر نظر یعنی جھگڑا ختم ہوتا نظر نہ آئے، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں پہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت بہت برا لفظ ہے، عام لفظوں میں بھی استعمال، جیسے ہم اپنے بچوں پہ بعض کو اس سے میں کہتے تھے لعنت کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے محروم۔ جو وفد آیا تھا نجران افسوں کا، جو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں بحث و تکرار کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، لیکن وفد نجران نے مخالفت کی راہ جو تھی اختیار کی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، پھر مل کر جھوٹے پر لعنت و دعا کریں گے۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ جو موجود تھے، مباہلہ کرنے والے بڑے پادری نے جب نفوس قدسیہ کے مقدس چہروں کو دیکھا تو اس نے اپنے عیسائیوں سے کہا بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں تو پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دیں، خدا اللہ کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں اپنے دین پر رہیں، اور انہوں نے جزیہ دینے کے لیے جو تھی وہ تسلیم کر لیا کہ ہم جو پیارے نبی نے لگائی تھی۔ تو اے رب ذوالجلال ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے آسانیوں اور راحتوں میں بدل دے۔ اے میرے رب کریم ہم اپنے اولاد کی تربیت کرنے سے قاصر ہیں، یا اللہ تو سب کے بچوں کو بگڑوں کو سنوار دے، سب کے بچوں کو رکوع و سجود نماز کرنے والا بنا دے، اور قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، یا رب العالمین۔